آج 17 رمضان المبارک طیبہ طاہرہ عفیفہ کائنات صدیقہ کائنات حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے محبوب ترین زوجہ ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز اور یہ شرف حاصل ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجیت کے ساتھ ساتھ وہ زوجہ ہیں جو کنواری تھیں اور آپ کے نکاح میں آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اگر فضائل کے اندر آپ دیکھیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کائنات کی وہ عظیم عورت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کے گھر میں، جن کے بستر پر وحی کو نازل فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو نازل فرمایا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور الفت کو آپ دیکھیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد روایات ہیں جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا ثبوت ملتا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیالے کے اندر دودھ جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش فرماتے، اور جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ منہ لگا کر کے دودھ پیا کرتی تھی، وہاں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے اپنے نبوت والے لب لگا کر کے دودھ پیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اگر فضیلت کو دیکھنا ہے، ان کی شان، مقام اور مرتبت کو دیکھنا ہے تو اس کو بھی دیکھیں۔ ایک عام اور مشہور روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک محفل اور ایک مجلس کے اندر سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، ای الناس احب الیکم، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ جو محبوب ہیں آپ کو وہ کون ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عائشہ، کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام کے اندر جو ہیں اپنی تمام ازواج سے اجازت لے کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کے اندر مقیم ہو گئے، اور آپ کا وصال انہی کے حجرے کے اندر، انہی کی گود میں، اور انہی کے ہی منہ سے چبایا ہوا مسواک آخر کے اندر چبا کر کے انتقال ہوا، اور حضرت عائشہ ہی کے حجرے کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب زوجہ ہیں، بلکہ دین اسلام کی بہت بڑی فقیہہ بھی ہیں اور بہت بڑی محدث بھی ہیں، کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے 2200 کے لگ بھگ جو ہے 2200 کے لگ بھگ احادیث مروی ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم اسلام کی معلمہ ہیں کہ 500 صحابہ آپ کے شاگرد ہیں، اور دین اسلام کے مسائل کے اندر جب بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کوئی مسئلہ درپیش آتا، کسی مشکل کے اندر آ جاتے، تو وہ مسئلہ حل کرانے کے لیے، وہ مشکل حل کرانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر نظر آتے تھے۔ اور ایسی مفتیہ اور ایسی فقیہ ہستی ہیں کہ جس مسئلے کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ آ جاتا تھا کہ یہ مسئلہ یوں ہے، تو بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نہ صرف خود اس فتوے کے مطابق جو ہے اتباع کرتے، بلکہ دیگر لوگوں کو بھی کہتے کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ ہے، لہٰذا اس کی اتباع اور پیروی جو ہے وہ لازم ہے اور ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب میں ایک بات یہ بھی ہے کہ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار گم ہوا، نماز کا وقت آ گیا اور پانی بھی نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ تیمم کا حکم نازل فرمایا کہ اگر مسلمانوں کے پاس پانی موجود نہ ہو تو فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے جو ہے آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو یہ عظیم تحفہ، امت مسلمہ کو یہ عظیم انعام جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی
سبب اور انہی کی وجہ سے ملا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی آپ بہت زیادہ محبوب تھیں کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کی وہ واحد عظیم ہستی ہیں کہ جن کی پاک دامنی، جن کی عفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں اپنے قرآن کے اندر بیان کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر تھی اس کے متعلق دو تین طرح کی روایات آتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 62 سال کی عمر میں انتقال ہوا، ایک میں یہ ہے کہ 64 سال کی عمر میں، اور ایک میں یہ ہے کہ 66 سال کی عمر میں جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 17 رمضان المبارک کو ہوا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا، انتقال کے بعد کا جو مدینے کا منظر ہے تو علماء نے لکھا ہے، روایات کے اندر آتا ہے کہ مدینے کی عورتیں اپنے گھروں سے ایسے باہر آ گئیں کہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ عید کا سما ہے اور لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں، یعنی جنازے کے اندر۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے موقع کے اوپر پورا کا پورا مدینہ جو ہے وہ گھر سے باہر نکل آیا۔ اور اس وقت مدینہ منورہ کے اوپر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مدینہ کے امیر تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی آپ کا جو ہے وہ جنازہ پڑھایا، اور آپ کے جنازے کی بھی اتنا اہتمام کیا گیا کہ رات کے اندھیرے میں جنازہ اٹھایا گیا، اور جب قبر کے اندر رکھنے لگے تو قبر کے ارد گرد کپڑے کا جو ہے وہ گھیرا کر دیا گیا، اور اسی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج جہاں جنت البقیع کے اندر ہیں، ازواج کے ساتھ ہی آپ کی قبر رکھی گئی، اور تمام ازواج کے جو سرہانے ہیں اس وقت ایک پتھر نصب تھا جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ ازواج رسول کی جو ہیں وہ قبور ہیں، لیکن اب شاید وہ پتھر بھی نہیں ہے، اور اس وقت بھی پتھر سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کسی زوجہ کی قبر ہے، لیکن کس کی ہے یہ پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ 17 رمضان المبارک کو اس دنیا فانی سے، اس دار فانی سے جو ہے خالق حقیقی کو جا ملی، اور امت مسلمہ کو داغ مفارقت دے گئی۔